ولی رحمانی سے، اور میں بہت یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا مشن اور ویژن دونوں کلیئر ہے۔ یہ بہت سے لوگ اٹھتے ہیں، تحریکات لے کے اٹھتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں بہت لوگ آئے اور پورے طور فر کے ساتھ آئے، لوگوں نے ان پر اعتماد بھی کیا، لیکن وہ اعتماد ڈھیر ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کا مشن اور ویژن کلیئر نہیں تھا۔ آج جب ولی بھائی نے کسی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارا طبقہ یعنی مسلمان اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے آئی بی کے سلسلے میں کہا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کا ویژن کلیئر ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں جب کوئی تعلیمی میدان میں کام کرتا ہے تو اس کے دعوے یونیورسٹی سے شروع ہو کے اسکول تک آتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسکول سے شروع ہو کے یونیورسٹی کی بات کی جائے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ امید گلوبل اکیڈمی کے ڈائریکٹر بانی ولی رحمانی سے درخواست کرتا ہوں کہ آج اپنے کلمات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اس کے بعد ہمارے مقررین میں انتہائی اہم نام حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ کے پاس وقت ہوا ہے، جتنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، اللهم ربی زدنی علما وبارک بالصالحین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات۔ آئے ہوئے سارے مہمانوں کو جو اسٹیج پہ موجود ہیں، ہم سب کے بڑے مفتی عارف صاحب کہ آج اس محفل کے شہزادے تو ہمارے قاسم بھائی ہیں، مگر اصل مبارکباد کے حقدار ان کے والد صاحب مفتی عارف صاحب ہیں، جن کی تربیت کی وجہ سے آج کا کام ہو رہا ہے۔ نواز دیوبندی صاحب، کلیم الحفیظ صاحب، ایڈوکیٹ ابوبکر صفاق صاحب، پروفیسر ریحان خان صاحب، نور نواز خان صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ میں 1998 میں دلی تشریف لایا، تو میرے دل میں بات آئی کہ میں 1998 میں دنیا میں تشریف لایا۔ ہم سب کے بڑے اور امارت شریعہ بہار کے نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی صاحب، اور ہم سب کے بڑے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری مولانا عمرین رحمانی صاحب، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ صرف رحمانی کے بعد رحمانی اور رحمانی کو سننے والے ہیں، یعنی ولی رحمانی کے بعد شمشاد رحمانی حضرت مولانا اور پھر عمرین رحمانی صاحب، تو اب ابھی سے لے کر اخیر تک رحمانی و غلبہ رہنے والا ہے اس وقت انشاءاللہ۔ آپ سب کو میں اپنا ادب بھرا اور پیار بھرا سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں ہر دوسری محفل میں ہر دوسرا شخص یہ کہتے ہوئے آپ اسے سنیں گے اور پائیں گے کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگلے دن ایک اور نئی محفل میں کوئی دوسرا شخص یہ کہتے ہوئے آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں اور مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ ایسے فتنے والے وقت میں اور ایسے اندھیرے والے وقت میں بہت کم لوگ ہیں قاسم بھائی جیسے جو کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ صرف کہنے والوں میں سے نہیں اور بات کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ کام کرنے والوں میں سے ہے، اور ہم سب کو کام کرنے والوں میں سے بننا ہے۔ یہ صرف ہمارے مبارکباد کے حقدار نہیں ہے، بلکہ ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور کہیں قاسم بھائی آپ بتائیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خدمت کے لیے انشاءاللہ۔ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے، چاہے جان سے ضرورت ہو چاہے مال سے ضرورت ہو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ٹوٹل سیٹس کتنے ہیں؟ 75۔ تو انشاءاللہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے پاس دیوبند سے 500 رجسٹریشن ہوں گے، اور جب ہوں گے تو آپ مجھے کال کر کے بتائیں گے کہ اس پروگرام کے بعد 500 رجسٹریشن ہوئے اور ہمیں ایک سال کے اندر 500 بچوں کو پڑھانا پڑا انشاءاللہ۔
صرف یہ نہیں، میں ایک اور بات کہہ کے جاتا ہوں یہاں سے، اور آپ اس بات کو لکھ لیجئے اور ریکارڈ کر لیجئے، اور جس دن وہ چیز ہوگا آپ اس دن میری اس کلپ کو چلا کر قاسم بھائی دنیا کو بتائیں گے کہ ولی بھائی آپ نے جو کہا تھا وہ آج سچ ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آخر میں آپ نے جو ہمیں معذرت، یہ انہوں نے اپنا ڈاکیومنٹ ویژن ڈرافٹ انہوں نے دیا ہے، اور اس کے آخر میں ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز دکھائے انہوں نے کہ ان کے پروگرام سے حاصل کیا چیز ہوگی۔ یہ جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے، اس کو آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں دارالعلوم دیوبند کے درس نظامی کے نصاب کا حصہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میری پریڈکشن ہے، اس بات کو آپ لکھ لیں، اور جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے انشاءاللہ۔ قاسم بھائی کچھ نصیحتیں آپ کے لیے، آپ کی عمر کے معذرت میں 26 الحمدللہ میں سے بڑا نصیحت کر سکتا ہوں، اس سے بڑے ہوتے تو میں پھر کچھ اور الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ اپنے زندگی سے میں کچھ نصیحت اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ نصیحت دینے کی کیپیسٹی میں اس لیے بھی ہوں کیونکہ میں 28 سال کا ہوں، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، واللہ ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ پچھلے 9 سال میں نے یہ نہیں جانا کہ آرام کسے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں یہ نہیں جانا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ نوجوان بچے اور نوجوان میرے جیسے میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں جانا کہ آرام کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے اپنے جوانی کے دن نہیں جیے، میری کئی قربانی میں دی، اور میں کہہ کے ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور ان ساری قربانیوں میں سب سے بڑی قربانی جو میری ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں چند بات کہہ کے جاؤں جس پہ عمل کی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ وسائل کی وجہ سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، اور وسائل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس لیے میں کام نہیں کر سکتا تو یہ بات غلط ہے۔ ہم سب کے دل میں اس بات کی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے، وسائل کا حامی تو صرف اللہ ہے اور اللہ وسائل دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ محنت 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک ہے محنت اور دوسری ہے انتھک محنت۔ محنت کیا ہے؟ محنت یہ ہے کہ دن کے اخیر میں آپ کہیں کہ آج میں بہت کام کیا اور آج میں تھک گیا، آج میں یہ کام کیا اور آج میں تھک گیا، میں نے یہ کام کیا اور میں تھک گیا۔ اور انتھک محنت یہ ہے کہ آپ خون کا آخری قطرہ دینے کے بعد بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ کاش میرے پاس 1 گھنٹے اور ہوتے تو وہ والا کام نہیں کر سکتا، اور آپ کو احساس بھی نہیں کہ آپ نے کتنی محنت کی، اور دن کے آخر میں یہ احساس ہوگا کہ میں نے دن کو اپنے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، جو اللہ نے وقت دیا ہے مجھے، اس وقت کا ہر ایک سیکنڈ کا مجھے جواب دینا ہے۔ تو انتھک محنت، آج مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی نہیں کہ اسے محنت کرے، بلکہ انتھک محنت کرے، اور اس قدر محنت کرے کہ ہم کام کرتے کرتے ہماری روح نکالے جائے انشاءاللہ۔ ان باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں جو بات ہے ہم سب اللہ سے اس بات کی دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں کام کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے۔ مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور واللہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں یہ ایکٹنگ کر رہا ہوں، میں دکھاوا کر رہا ہوں، ہمبل بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، نہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مگر کچھ نہیں آنے کے باوجود اگر اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اس لیے اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ تو ہم یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہم سے اپنا کام لے لے، اور یہ جو ہم دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور اللہ ہم سے اپنا کام لے لے، اس دعا کی توفیق بھی اللہ دے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق کی نماز پڑھا سکے اور ان چیزوں کو کر کے اپنی ذریعہ معاش کو حاصل کر سکے، تو جواب ہے نہیں۔ آج مدرسہ اسکل اکیڈمی جو کام کر رہا ہے، اس کام کا جو آؤٹ کم ہو، اس نے اسکلز کو حاصل کر دے، تو آنے والے وقت میں مسجد کے امام
مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن اور مسجد کے امام اور مؤذن آپ میری بات کو غور کریں، میری بات پر، یہ مسجدوں سے تنخواہ نہیں لیں گے، بلکہ اپنے بزنسز کو نماز کے وقت چھوڑ کر آئیں گے اور کہیں گے مسجد بنانے میں جو خرچ ہے، مسجد کو چلانے میں جو خرچ ہے، وہ سارے خرچ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ کیا وہ دن ہم نہیں دیکھ سکتے کہ امام اور مؤذن متولی سے کہیں کہ وہ متولی جو کہتا ہے امام صاحب مسجد کی گھڑی بند کیوں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ امام صاحب یہ چٹائی گندی کیوں ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو امام صاحب کہیں گے اچھا کل میں نئی چٹائی لا کے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر ہم ان سکلز کو سیکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتا ہوں، اور ایک سکل جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر